اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود، رکوع نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سطحی سوچ کا ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اسے آرام دیں تو یہ اترانے والا شہی خور بن جاتا ہے، اور اگر تکلیف دیں تو بے حد گھبرا جاتا ہے۔ کسی وقت بھی اسے اللہ کی طرف سے آزمائش یا اس کا انعام تصور نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کے الزامات سے ہرگز پریشان نہ ہوں، بس اللہ کے احکامات پر عمل کرتے جائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے خود بنا لی ہے، تو انہیں کہہ دیں کہ اس جیسی 10 صورتیں تو بنا لاؤ، اگر نہ کر سکو تو جان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور مال سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ سب مال دے دیا جائے گا، مگر آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جو شخص ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، تو وہ سدا بہار دائمی جنتوں کا حقدار ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے آنکھوں والا اور اندھا، سننے والا اور بہرا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح اللہ کو ایک واحد ماننے والے اور مشرک آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک رب کا کلام تو سچا ہے۔ آج صبح بات چل نکلی نارکوٹکس کے کیسز میں، اسپیشلی 9C کے کیسز میں جیلز کی گراؤنڈز کیا کیا ہوتی ہیں۔ ایک اہم مسئلہ تھا، خیر آپ جیسے لرنر لوگوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا، چلیں کچھ ہمیں بھی پتہ تھا، لیکن جن کے ساتھ مسئلہ تھا وہ بیچارے پریشان تھے اور وہ کیس پریپیئر کر رہے تھے۔ میں نے کہا چلیں ایک اہم ٹاپک ہے، میرے پاس اس پہ کچھ کام بھی ہوا ہے، کیوں نہ سب دوستوں سے شیئر کی جائے اس بات کو۔ تو پہلی بات تو بڑی بیسک سی ہے کہ ضمانت کا مفہوم تو یہ ہے کہ کسی ملزم کو پولیس کی یا جوڈیشل کسٹڈی سے آزاد کر کے اس کی کسٹڈی کو ٹرانسفر کر دیا جائے، جوڈیشل کسٹڈی سے اس کو ضامنوں کے حوالے کر دیا جائے، یعنی ٹرانسفر فرام دا جوڈیشل کسٹڈی اور فرام دا پولیس کسٹڈی ٹو دا شورٹیز۔ لیکن عدالت کا یہ اطمینان جو ہے وہ لازمی ہے کہ شورٹی جو ہے، مچلکہ ضمانت جو ہے، وہ ضامن داخل کرے گا اور عدالت اس ضامن کو پابند بنائے گی اور اس بات کا اس سے اقرار لے گی کہ عدالت کے آرڈر کے اوپر ملزم جسی بھی صورت ہو، جب بھی ضرورت ہو، وہ جب بھی بلایا جائے گا تو وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ادروائز جرمانہ ضبط 514 کی کارروائی آپ کے سامنے ہے، روز دیکھتے ہیں۔ تو دوستو بات چل نکلی پوسٹ ارسٹ بیل، آئے روز ہمیں معاملہ پڑتا ہے CNSA کے کیسز میں۔ سب سے جو اہم بات ہے CNSA کے کیسز میں، جو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر جاتے ہیں، اس میں FIR کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ FIR کے فالٹ کے مطابق تاریخ، وقت، جگہ جہاں سے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے،
جہاں سے وہ نارکو ٹیکسس کے قبضے سے لی گئی ہے وہ مینشن ہی نہیں کی گئی ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسنگ ہو چکی ہوتی ہے پروسیکیوشن سے۔ جب بھی ایف آئی آر کا کوئی فالٹ آ جائے دین معاملہ کہاں پہ فال کرے گا؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ معاملہ فردر انکوائری میں فال کر جائے گا، اور اس بات پہ اگر بنیادی آپ معاملے کو دیکھنا چاہیں تو 2008 ایم ایل ڈی پیج 103 اس بات پہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور ابھی ریسنٹلی 2019 ایس سی ایم آر پیج 651 جو ہے وضاحت دے دیتی ہے اس بات کی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس پیسی بات کو آفٹر اریسٹ میں آپ دیکھنا چاہیں کہ معاملے میں ابھی فردر انکوائری باقی ہے، ابھی معاملات بہت سے کھل کے سامنے آنے ہیں، تو فردر انکوائری جب بھی معاملہ ہوگا تو بیل ایز اے رائٹ ملزم کے پاس جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2017 پی سی آر ایل جے پیج 57 نوٹ 57 اور پیج 56 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ پی ایل جے 2017 سی آر سی لاہور ہائی کورٹ ڈی بی کا فیصلہ ہے، اور پیج ہے 191 اس بات کو انٹرپریٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور اسی بات کو 2017 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو کہ رپورٹڈ ہے 2017 ایس سی ایم آر پیج 531 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اسی بات کو 2017 پی سی آر ایل جے پیج 522 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بات پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو 2017 پی سی آر ایل جے پیج 576 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور اس پہ آپ مزید دیکھنا چاہیں تو اسی بات کے اوپر مزید آپ کو جو ہے انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے 2017 ایم ایل ڈی پیج 1164 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے ہمیں۔ اور جب بھی معاملہ فردر انکوائری میں جائے گا تو 497(2) ضابطۂ فوجداری خواہ جو سیکشن 51 سی این ایس سے ہے وہ آڑے تو آئے گی، لیکن بھیا جب معاملہ فردر انکوائری میں چلا گیا تو پھر جنرل رول ہے بیل جو ہے وہ آپ کا رائٹ بن جاتی ہے۔ اسی حوالے سے 2017 وائی ایل آر پیج 874 اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ 2017 ایس سی ایم آر 1194 اس بات کو انٹرپریٹیشن ہمیں دے رہی ہے، اور پی ایل جے 2017 سی آر سی لاہور ہائی کورٹ پیج 128 ڈی بی کا فیصلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سی این ایس اے کے کیسز اسپیشل ڈی بی میں ہی لگتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل جے 2017 پیج 266 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس پہ مزید آپ دیکھنا چاہیں تو 2017 وائی ایل آر پیج 874 اس بات کو انٹرپریٹیشن ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہے۔ اور اسی بات کے اوپر 2017 وائی ایل آر نوٹ ہے 241 پیج 332 ہے، نوٹ 241 اور پیج 332، اور اسی بات کے اوپر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں فردر انکوائری کے مختلف انگریڈینٹس کو کس طرح سے فردر انکوائری جو ہے وہ فال کر جاتی ہے 9C کے کیسز کے اندر، تو اس حوالے سے آپ کو 2017 پی سی آر ایل جے نوٹ 197 اور پیج 188 اس بات کو انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے۔ اور اس بات کے اوپر مزید آپ دیکھنا چاہیں تو اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، ابھی پچھلے دنوں ایک لینڈ مارک ججمنٹ میرے سامنے آئی 2016 پی سی آر ایل جے پیج 1178 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اسی حوالے سے فردر انکوائری کے اوپر سی این ایس کے کیسز میں جو ہے 2016 پی سی آر ایل جے پیج 599 ہمیں انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے
کہ کس طرح سے فردر انکوائری جو ہے وہ فال کر جاتی ہے اور ایز اے رائٹ آپ بیل کے حقدار بن جاتے ہیں. اور اس بات کے اوپر مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2019 SCMR پیج 326 جو ہے وہ کافی حد تک اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور ابھی تھوڑے دن پہلے جو خیر البشر کیس ہے اس میں بھی یہ باتیں واضح کی گئی تھیں کہ جب معاملہ ہی ایسے ہو کہ پروسیکیوشن کے جو کیس ہے وہ پریما فسائی ڈینٹ کلیئر ہو رہے ہیں، اس کے سامنے آ رہے ہوں ہر چیز، تو پھر بھائی بیل جو ہے وہ فردر انکوائری میں فال کر دی. اور فردر انکوائری جب بھی جائے گی، خواہ وہ CNSA کے کیسز ہیں، تو پھر بیل جو ہے وہ الاؤ کی جانی چاہیے. اور اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2011 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 544 جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دے دے گی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، یعنی گراؤنڈز کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں CNSA 9C کے کیسز میں. تو اگر بارڈر لائن کیس آ جاتا ہے، ہر روز ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بارڈر لائن کیس. اب بارڈر لائن کی مقدار کے اگر ہم پیچھے پڑھیں تو دیکھیں یہ بات کچھ تھوڑا سا پیچھے جائیں ہم. 2013 میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ اگر جو نارکوٹک سبسٹانس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اگر وہ 900 گرام سے لے کے 1500 گرام تک ہے، چونکہ وہ 9B اور 9C کے درمیان میں فال کر جاتا ہے، وہاں پہ کس طرح سے پیکٹس تھے، پیکنگز کس طرح کی تھی، پیکنگ کا وزن کتنا تھا، تو پھر وہ یہ جو رٹا ہے جو کلیئرٹی ابھی ہوئی نہیں ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ بارڈر لائن کیس میں فال کر جاتی ہے. تو پھر بیل جو ہے آپ کو اس حوالے سے مل بھی جاتی ہے. اور اس بات پہ آپ 2013 YLR پیج 786، 2014 PCRLJ پیج 427 اور 2017 MLD پیج 1097 کو دیکھیے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ بھی جس آفیسر نے موقع پہ ریکوری کی ہے اور اس نے سیمپل کے لیے وہاں سے نارکوٹک سبسٹینس لیا ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے خیر البشر کیس میں وہ دیکھا بھی ہے کہ جو سیف کسٹڈی اینڈ سیف ٹرانسمیشن ٹو دا کیمیکل ایگزامینر، اس پہ ہم نے علیحدہ سے ایک چھوٹا سا کی تھی. اور جو یوٹیوب پہ میرا چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہاں سے آپ کو سیف کسٹڈی اینڈ سیف ٹرانسمیشن آف نارکوٹک سبسٹینس ٹو دا کیمیکل ایگزامینر جو ہے وہ خیر البشر کیس کی روشنی میں آپ کو مل جائے گا، تو ضرور دیکھیے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کیس کو آپ نے توڑنا ہے. پروسیکیوشن کیس کسی بھی صورت میں بیل سٹیج کے بھی اوپر آپ نے فردر انکوائری میں لے کے جانا ہے، آپ نے اس کو ڈینٹس دینے ہیں، آپ نے اس کو جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینا ہے، آپ نے آسان لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو. اور اگر سیمپل لیتے وقت ہر پیکٹ سے سیمپل نہیں لیا گیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے امیر زیب کیس میں بھی یہ بات جو ہے وہ پرنسپل ہولڈ کر دیا تھا کہ اگر ہر پیکٹ سے باقاعدہ سیمپلنگ نہیں کی گئی ہے تو پھر بیل الاؤ کر دی جائے گی. اس بات سے امیر زیب کیس جو ہے PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 380 ہمیں جو ہے وہ پراپر گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اور یہ ریوزٹ کیا گیا 2015 SCMR پیج 731 میں، 2015 SCMR پیج 291، 2015 SCMR پیج 279، پیج 308 میں. اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان میں، لیکن باقاعدہ طور پر جس طرح امیر زیب کیس میں فل بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس طرح فیصلہ نہیں ہوا آیا تھا صاحب. ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا اور یہ رپورٹڈ کیس تھا، البتہ ضرور دیکھیے گا، لیکن اس میں پرنسپلز جو ڈرا کیے گئے تھے نا سیمپلنگ کے، وہ بڑے کمال انہوں نے کیا تھا. 2010 SCMR پیج 1162 ہے جی، اور 2016 پیج 908
806, 2016 SCMR पेज 707, 2013 SCMR पेज 302, 2016 PCRLJ पेज 831 और 2016 PCRLJ पेज 1075 में अमीर ज़ेब केस की रोशनी में उन्होंने ये कह दिया कि चूँकि हर पैकेट जो था, हर जो पैकेट था या एक समझ लें कि क्यूब था जिसको हम कहते हैं कि जी ढेलों की सूरत में थी या जनाब बड़े बड़े कोई कार्टन थे, तो जहाँ से भी था जो भी एक पीस पैकेट था वहाँ से आपने अगर सैंपल हर किसी से नहीं ना लिया। अमीर ज़ेब केस में ये बात होल्ड हो गई थी कि मामला फर्दर इंक्वायरी में प्रोसिक्यूशन केस खल्लास, और अगर बेल स्टेज है तो बेल अलाउ होगी, और अगर बंदा ट्रायल पे है तो ट्रायल में वो बरी हुए थे। इसके बाद एक और बड़ा अहम लकूना है जो आपको मिल सकता है CNSA के केसेस में और 9C में ख़ास तौर पे, कि सैंपल जो है वो आपको पता है कि रूल्स जो हैं CNSA के वो वाज़ेह कर देते हैं कि विदिन बेचना है, लेकिन आप नहीं बेचते हैं, अगर प्रोसिक्यूशन ने नहीं भेजा है तो बेल अलाउ की जानी चाहिए। इस बात को 2011 YLR पेज 1723 में, 2013 YLR पेज 1241 में, 2016 PCRLJ पेज 1315 में इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा, कोई भी मामला जो फर्दर इंक्वायरी में फाइल कर जाता है ना जी, मामला तो फिर वही आ गया ना जी कि पैकेट से सैंपल, हर पैकेट से सैंपल नहीं लिया गया, सैंपल 72 घंटे के अंदर नहीं भेजा गया, बॉर्डर लाइन में फॉल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे आपको इंटरप्रिटेशन करें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अभी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होनी है और बंदे को बिहाइंड द बार रखने की बजाय क्या किया जाए, श्योरिटी को दे दिया जाए। इस बात के ऊपर 2019 की एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2019 SCMR पेज 651, अभी लेटेस्ट ही है, तो 2 दिन पहले मैंने देखी है, और इसमें रिविजिट किया गया था एक केस ला 2013 MLD पेज 48, उसके अलावा 2017 SCMR पेज 1194, 2017 SCMR पेज 531 और 2016 SCMR पेज 1424, 2018 PCRLJ पेज 990 और 2018 PCRLJ पेज 467 और 2018 PCRLJ पेज 225 जो है वो जो है ये कर देती हैं कि जब भी प्रोसिक्यूशन केस में वाज़न कोई डेंट नज़र आए ना, कोई मामला फर्दर इंक्वायरी में फाल कर रहा हो, कोई भी आपके सामने आ जाता है पॉइंट, कोई भी ग्राउंड, इनको जो ग्राउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं देनी चाहिए। उसके बाद बात चली जाती है मेडिकल ग्राउंड पे, बंदा बीमार है और बीमारी जो है आप कती सूरत जो है बंदा सेहतयाब नहीं हो रहा है, तो इस बिना के ऊपर आप हमें गाइडलाइन 2010 YLR पेज 451 कहती है कि जो है CNSA के केसेस में आपको बेल दे देनी चाहिए उनको। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो प्लेस ऑफ रिकवरी है ना, उसमें प्रोसिक्यूशन ने साइट प्लान बाकायदा नहीं बनाया होता, जो साइट प्लान बनाया होता है वो फॉल्टी होता है। तो जब भी साइट प्लान इशू क्रिएट कर देना रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ रिकवरी, तो फिर बेल दे देनी चाहिए, बेल अलाउ होनी चाहिए। इस बात की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 2011 SCMR पेज है 1736 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद आपको पता है स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स भी फाल कर दिए, काफ़ी अरसा लोग पड़े रहते हैं जेल में, एक लंबे अरसे तक जो है वो ट्रायल में ताख़ीर आ जाती है, तो वो भी मामला जो है वो उसमें आ जाएगा स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स के ऊपर कि डिले इन ट्रायल है और ख़त्म नहीं हो रहा, या कोई ऐसा मामला कि कितने अरसे से बंदा अंदर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिले इन ट्रायल जो है वो भी अच्छी ग्राउंड है। और इस बात पे आपको 2011 PLD लॉर पेज 544, 2000 SCMR पेज 677, 1999 SCMR पेज 1271, 2002 SCMR पेज 1797 और 2016 MLD पेज 1056 और 2010 SCMR पेज 1160 जो है वो
اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اور ایک بندہ جو بیچارہ کافی عرصے سے اندر بھی ہے، کچھ مہینوں سے خواہ، لیکن چونکہ ٹرائل میں ڈیلے آ رہا ہے، بندہ بیمار ہے، تو اس کو ضمانت دے دینی چاہیے۔ 2009 SCMR پیج 425 میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا ایز اے گراؤنڈ اس پہ۔ اور اس کے بعد فرانسک سائنس لیبارٹری کی اگر رپورٹ بر وقت جو ہے وہ نہیں آتی ہے تو سبسٹانس کا کوئی نوعیت یا جو بھی اس کی حیت و نوعیت بیان نہیں کی گئی ہے، ریکوری جو بھی میمو بنا تھا اس میں، اور فرینسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیلے ہے، تو دین بھی ضمانت جو ہے وہ مل جانی چاہیے۔ اس بات کو 2016 MLD پیج 621 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی بات ہے جناب کہ یہ میڈیکل گراؤنڈز جو ہے، مثلا بعض اوقات ملزمان کو لیور ڈیزیز اگر ہو جاتی ہے تو 2009 SCMR پیج 425 کہتی ہے کہ بھئی منشیات کے کیس میں بندہ اندر ہے، جگر کی بیماری میں آ گیا ہے، ہیپاٹائٹس سیویئر ہے، تو بھئی اس کو ضمانت دے دینی چاہیے۔ 2009 SCMR پیج 425 اگر ایک بندہ دل کا مریض ہے، دل کا دورہ اندر پڑا ہے، ریکور نہیں ہو رہا ہے، تو بھئی منشیات کے کیس میں ہے تو اس کی ضمانت شورٹی کے حوالے کر دینی چاہیے۔ اس بات کو 2000 SCMR پیج 1585 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کسی قسم کی بھی کوئی سیویئر بیماری ہو، کرونک قسم کی، اس کو ضمانت پہ رہا کرنے کے لیے کافی حد تک جو ہے ہمیں گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں، اور اس پہ 2006 YLR پیج 2972 بھی ہمیں کچھ گائیڈ لائنس فراہم دیتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات جو مستغیث ہے وہ بذات خود اور آئیو بھی وہی ہوتا ہے، بعض اوقات پروسیکیوشن جو ہے کمپلیننٹ جو ہے ہم سیلف انویسٹیگیشن شروع کر دیتا ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ آ جائے اس گراؤنڈ کے اوپر ضمانت جو ہے وہ دے دینی چاہیے۔ اور اس بات کو 2009 SCMR پیج 291 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد صاحب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات نا ہمارے ہاں چند دن پہلے کی بات ہے، اس میں کہہ رہے تھے کہ جی ملزم جو ہے وہ رکشے والا ہے اور پولیس ملازم کے ساتھ وہ لڑ پڑا تھا۔ اب رکشے والا بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، پولیس والوں نے اس سے دشمنی لینے کے لیے اس پہ 9C کو اس کو پکڑا ہے، پہلے 2 دن اندر رکھا ہے اور پھر جناب 9C کا پرچہ ٹھوک کے معاملہ چلا دیا۔ دین دیکھیے گا کہ پولیس کا ملزم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گرج ہے جو ثابت ہو سکتی ہے، یا کوئی سابقہ درخواست بازی ہے کے ساتھ کسی طرح کی، اگر کوئی سابقہ درخواست بازی تھی اس پولیس کے خلاف دی، مقدمہ تھا، کوئی ثابت کیا جا سکتا ہے، تو دین پولیس کی ملف آئی آ گئی، تو پھر پولیس کا ملزم سے سابقہ جو ناراضگی غصہ ہے یا لڑائیاں ہیں وہ گراؤنڈ بن جائے گا آپ کی CNSA کی بیل کے لیے۔ اور اس بات کو 2012 YLR پیج 768 میں اور 2012 CRC پیج 313 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ملزم کو اکیوزڈ کے بیان کے اوپر نا پھنسا دیا گیا ہوتا ہے۔ مثلا ایک ملزم پکڑا ہے، اس نے آگے کسی کا نام لے لیا ہے، بس جی وہ معاملہ پھر آگے اسی بنیاد کے اوپر شریک ملزم اس کو بنا لیا، وہ بیچارہ پھنس گیا ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو شریک ملزم کا بیان آپ کو پتہ ہے کہ کیا ایویڈنشری ویلیو رکھتا ہے، اس بات پہ ہم نے کافی دفعہ ڈسکس بھی کیا اور میرے چینل پہ گپ شپ بھی اس پہ موجود ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو معاملہ تو پھر صاحب ادھر ہی چلا جائے گا نا کہ معاملہ ابھی کھلنا ہے باہر، تو ضمانت ہو جانی چاہیے اس بیان کے اوپر بھی کہ ملزم کو شریک ملزم کے بیان کے اوپر جو ہے وہ پھنسایا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی گراؤنڈ بن جاتی ہے جو کہ ڈسکس کی گئی تھی 2011 SCMR پیج 14 کے اندر، اور اس سے پہلے 1999 SCMR پیج 1271 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کے ساتھ اگر پولیس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا بعض اوقات ملزمان کا پھڈا ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ، اس بیچاری کو پھنسا دیا جاتا ہے، تو جب اس طرح کا معاملہ آ جائے نا تو پھر بھی بیل جو ہے وہ
کسی نہ کسی طریقہ کار سے یعنی ایک اچھی گراؤنڈ بن جاتی ہے کہ بھئی ملزم کو اس عورت کو بیچاری خود تو انوالو نہیں تھی لیکن دوسرے کے بیان کے اوپر اس کو انوالو کیا گیا کہ یہ بیچتی ہے یا اس کو ہم نے مال پہنچایا ہے یا پہنچانا تھا۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں 2008 SCMR پیج ٹیٹرا 1 یعنی 1111، اس کے بعد PLJ 2008 سپریم کورٹ پیج 713 اور PLJ 2015 CRC پیج 440 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی پروسیکیوشن کی صفحہ مثل پر ایویڈنس ہے وہ ایڈمیزیبل نہ ہو۔ کوئی بھی ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں جو کہ ایڈمیزیبلٹی نہیں ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی بیل اچھی گراؤنڈ بن جاتی ہے اور بیل ملنی چاہیے۔ 2012 YLR پیج 1262 اور 2000 SCMR پیج 677 اور PLJ 2008 713 اور 1999 SCMR پیج 1271 PLJ 2008 سپریم کورٹ پیج 713 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے مزید آپ 2009 SCMR پیج 954، 2011 SCMR پیج 16، SCMR پیج 1438 اور 2011 SCMR پیج 165 کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو بیل ان نارکوٹکس کیسز میں 9C کے کیسز میں جو ہے یہ ہم لوگوں کا عام طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات فون بھی دوست کرتے ہیں، ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ یار اس کی گراؤنڈز کے اوپر کچھ کام کیا جائے، تو کام پہلے ہی ہوا تھا، میں نے کہا کہ سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، لیکن کام تھوڑا سا لمبا ہے صاحب، اس کے لیے ایسے کر لیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بنا لیتے ہیں، پارٹ 1 2 3 بنا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن دوستو اگلے سیگمنٹ کے ساتھ پھر دوبارہ ملتے ہیں، اتنی دیر میں کافی شفی پیتے ہیں، آپ بھی ریلیکس رہیے گا اور یاد رکھیے گا کہ گجرانوالہ بار میں لائبریری کی بہت سخت اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ای لائبریری ہمارے ہاں نہیں ہے، کوئی لا ریفرنس کی ماڈل لائبریری نہیں ہے، کوئی لا ریفرنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ججز کی جو ہیں جو کمپیوٹر ان کا ہے جو لنک ہے جہاں سے ہمیں مل سکتی ہیں کوئی ججمنٹس، وہ لنک ڈاؤن ہوا ہوتا ہے اور ججز کو بھی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے بتا کہ میرے جیسا نالائق آدمی بھی پھر بیچارہ ذلیل و خوار ہو کے دوسرے ڈسٹرکٹ سے لیتا ہے، بعض اوقات سیالکوٹ چلا جائیں گجرات، بعض اوقات یا لاہور میں تو آنا رہتے ہیں یا وہاں سے پھر لے آتے ہیں۔ تو پھر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ میں بھی ایک ای لائبریری اور ماڈل لائبریری بنائی جائے۔ تو دوستو اگر مناسب سمجھیں تو ووٹ دیجیے گا، انشاءاللہ لائبریری بنے گی۔ لو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کافی پینے کے بعد دوبارہ ملیں گے کچھ دیر کے بعد۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔